الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر برادران اسلام، حضرات علماء کرام، سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کی انتظامیہ، امام مسجد حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقاء جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ان کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول کا بڑا ہی مبارک اور محترم مہینہ گزر رہا ہے، جس کی آج 10 تاریخ ہے. ربیع الاول عربی نام ہے جس میں 2 لفظ ہیں، ایک ربیع اور دوسرا اول. ربیع کا معنی بہار ہے، اول کا معنی پہلا ہے. علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا، موسم کے اعتبار سے بہار سے پہلے موسم خزاں کا ہوتا ہے. ربیع الاول یعنی پہلی بہار، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہیں لائے، اس وقت تک سارا زمانہ خزاں کا ہے. جب میرے حضور دنیا میں تشریف لے آئے، خزاں کا موسم ختم ہو گیا اور بہار کا موسم شروع ہو گیا. اگر بات سمجھ آئی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، جانتے ہیں کہ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے درختوں کے پتے سوکھ جاتے ہیں، پھل نہیں دیتے. بعض اوقات درختوں پر ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح باہر تشریف لائے، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، اس کے پتے گرنے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں موسم خزاں کی وجہ سے، جب کوئی مسلمان مومن بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ ایسے ہی گرا دیتے ہیں جیسے یہ درخت سے پتے گر رہے ہیں. پھر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت تک موسم خزاں کا تھا، زمانہ خزاں کا تھا. میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے، موسم بہار شروع ہوا. جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے جہالت کا زمانہ تھا. جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے انتہا کی جہالت تھی. کوئی باپ کو باپ نہیں سمجھتا تھا، ماں کو ماں نہیں سمجھتا تھا، بہن کو بہن کا حق نہیں دیتا تھا، بیٹی کی عزت نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا، کیونکہ موسم خزاں کا تھا. کسی کو پتہ نہیں تھا ماں کا احترام کیا ہے، بہن کی عزت کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے. میرے محبوب تشریف لائے،
تو میرے محبوب نے فرمایا دنیا والوں سمجھو کہ باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے. میرے محبوب نے آ کر بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. میرے محبوب نے بتایا کہ بہن تمہارے لیے عزت کا مقام ہے, بیوی تمہارے گھر کی رازدان ہے. اور میرے محبوب نے بتایا کہ بیٹی وہ عزت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اپنی امت کو پیغام سنا دو, تم میں سے جس کو اللہ 4 بیٹیاں عطا فرمائے, جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے, جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے, جس کو اللہ 1 بیٹی عطا فرمائے اور وہ بیٹی کو اچھی طرح تربیت کرے, تعلیم دلوائے, نیک بنائے, اس کی اچھی جگہ شادی کر دے. فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں. پہلے موسم خزاں کا تھا, اس لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے. میرے محبوب آئے, بہار آئی تو بیٹی کو بھی زندگی ملی, ماں کو بھی عزت ملی, بہن کو بھی تقدس ملا, بیوی کو بھی مقام ملا, باپ کو بھی مرتبہ ملا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے آپ کو صرف نبی نہیں بنایا, میں نے آپ کو صرف رسول نہیں بنایا, میں نے آپ کو صرف علاقے کے لیے مکے والوں کے لیے نہیں بھیجا, مدینے والوں کے لیے نہیں بھیجا. پہلے دستور یہ تھا جب بھی کوئی نبی آتا ہے, کوئی نبی ایک علاقے کا نبی ہے, کوئی نبی ایک بستی کا نبی ہے, کوئی نبی ایک قبیلے کا نبی ہے. لیکن میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے, فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں مجھے جہان 4 قسم کے نظر آتے ہیں. ایک جہان عالم ارواح کا جہان ہے, ایک جہان عالم برزخ کا جہان ہے, ایک جہان عالم دنیا کا جہان ہے, ایک جہان عالم آخرت کا جہان ہے. جب میں نے دیکھا عالم برزخ کو, جب میں نے دیکھا عالم ارواح کو, جب میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے, کوئی دنیا میں نہیں آیا, آدم علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے, کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا, کوئی صحابی دنیا میں نہیں آیا, کوئی ولی دنیا میں نہیں آیا. اللہ نے ساری کائنات کی روحوں کو ایک جگہ جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے ساری کائنات کی روحوں, اے انبیاء کی روحوں, بتاؤ سنو, اگر تم دنیا میں جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا, میں تمہیں نبوت دوں گا, میں تمہیں رسالت دوں گا, مرتبہ اور مقام دوں گا. اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب دنیا میں آ جائے, تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول دنیا میں آ جائے, یاد رکھو اپنی عزت کا خیال نہیں کرنا, اپنی نبوت کا خیال نہیں کرنا, اپنی رسالت کا خیال نہیں کرنا, بلکہ میرے محبوب کی نبوت پر ایمان لے آنا ہے, میرے محبوب کی نبوت کو تسلیم کر لینا ہے, میرے محبوب کی نبوت کو مان کر ان کا ساتھ دینا ہے, ان کی رسالت کی گواہی دینی ہے, اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے, اپنی رسالت چھوڑ دینی ہے اور کلمہ پڑھ لینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے نبی اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے مقام پر دنیا میں آتے رہے, اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جاتے رہے. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے, لیکن حضور پاک نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا
وجود مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، ابھی گارا بھی نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا قالب نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں آئی تھی، اللہ نے مجھے اس وقت سے پہلے ہی نبی بنا دیا تھا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے نبی بنایا اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ زمین تھی، نہ دنیا میں پہاڑ تھے، نہ دریا تھے، نہ ندی نالے تھے، نہ آسمان پر چمکنے والا سورج، نہ آسمان پر چمکنے والا سورج، نہ چاند، نہ ستارے، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک اللہ کی ذات تھی۔ جب اللہ نے مجھے محمد کو بنایا، میری نبوت کو پیدا کیا، یا اللہ کی ذات تھی یا محمد مصطفیٰ کی نبوت تھی؟ فرمایا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنا لیا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اما حوا نے کہا کوئی بات نہیں، پھل ہی ہے نا، کھانے میں حرج نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کھایا، اللہ نے کہا اب آپ جنت میں نہیں رہیں گے، دنیا میں چلے جاؤ۔ دنیا میں آئے، اللہ کے سامنے گر گرائے، جنتی لباس بھی اتر گیا، جنتی لباس بھی جنت میں رہ گیا، جنتی کھانے بھی جنت میں رہ گئے، اکیلے دنیا میں آئے، اما حوا کہیں اور، حضرت آدم علیہ السلام کہیں اور، پھر روتے رہے، گر گراتے رہے، 40 سال دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ نے خود دعا سکھائی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا پروردگار عالم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، تیری نافرمانی ہو گئی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو بتاؤ میں کہاں جاؤں گا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میں تو ان لوگوں میں چلا جاؤں گا جن کا دنیا میں بھی نقصان ہی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو پیغام دیا کہ جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، جب کبھی غلطی ہو جائے، جب کبھی تم سے اللہ کے سامنے نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو شیطان کی طرح اکڑنا نہیں، شیطان کی طرح تکبر نہیں کرنا، شیطان کی طرح غرور نہیں کرنا، بلکہ اپنے ابا آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، چوری پھیلا کر اللہ سے معافی مانگ لینا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا تمہارا کام ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تمہارا کام ہے، اور پروردگار عالم کو رحمت کو جوش آئے گا، معاف کر دینا پروردگار کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل خزاں کا موسم، آپ کی آمد کے بعد موسم بہار آئی۔ کیسی بہار آئی؟ سارے نبی دعائیں کرتے رہے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ تمام نبیوں کی جماعت میں ایک نبی کی دعا قبول ہوئی۔ جانتے ہیں آپ کون سے نبی کی دعا قبول ہوئی؟ بتا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا قیامت سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جب پیدا ہوئے تھے معجزانہ طور پر، باپ نہیں ہے، صرف ماں ہے، اور ماں کی شادی بھی نہیں ہوئی، بغیر باپ کے اللہ نے معجزانہ طور پر پیدا کیا، اور پھر یہ اعزاز بخشا، یہ مقام دیا کہ ماں کی گود میں دودھ پیتے وقت کلام کیا۔ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں،
لوگوں نے انگلیاں اٹھائی کہ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو بیٹا جب حلالی ہونا تو ماں کی عزت پر ہر فائل خاموش نہیں رہتا، بول کر کہتا ہے اور انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، نبی بھی بنائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، ان کی امت میں مجھے بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا پیدائش کا وقت تو پہلے کا ہے، لیکن تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، تمہیں آسمانوں پر زندہ اٹھاؤں گا، میرے محبوب دنیا میں تشریف لائیں گے، 63 سالہ زندگی دنیا میں گزار کر اپنے روضہ میں آرام فرمائیں گے، اگرچہ اپنے روضہ میں بھی زندہ ہوں گے۔ سب کا عقیدہ یہی ہے نا؟ ہمارے نبی اپنے روضہ میں حیات ہیں۔ قاری عبد الرحمن معاویہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے کہ سناؤ درود جا کر روضے پر، تو جواب بھی ملتا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جا کر جو بھی درود و سلام پڑھتا ہے، حضور خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے جواب دیتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت امتی ہیں یہ امتی، میں اور آپ، جن کو اللہ نے بن مانگے بغیر کہے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، وہی کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں گزار کر انصاف عدل قائم کر کے اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور آپ کا مدفن عیسیٰ علیہ السلام بھی روضہ رسول میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ موسم خزاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد والا زمانہ موسم بہار ہے۔ یہ موسم بہار ہی ہے کہ میں اور آپ آج آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، میں اور آپ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، اصل خصوصی خطاب ہمارے معزز محترم مکرم مبلغ ختم نبوت، وکیل ختم نبوت، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا علی مجید صاحب کا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنے بیان میں آپ کو تحفظ ختم نبوت کی محبت اور عقیدت اور اس کی اہمیت بیان فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اس لیے کہ قادیانی اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں رلا رہے ہیں، آپ کی عزت پر، آپ کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب تک مسلمانوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اپنی جان حضور کی حرمت پر، حضور کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر قربان کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان ہونا باعث فخر سمجھتا ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کا ایک بچہ بھی دنیا میں موجود ہے، ہم اپنی جان کو قربان کر جائیں گے، لیکن اپنے نبی کی عزت پر حرف آنے نہیں دیں گے۔ سب کا یہی عقیدہ ہے، سب کا یہی نظریہ ہے۔ میں ان الفاظ پر اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب کے جی میں آئے وہ پائے اس سے روشنی، میں نے تو دل جلا کر شریعت کر دیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔